کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پانی پر، ہوا پر، جانوروں پر، جنات پر اور انسانوں پر بھی تھی۔ ان سب کی بولیاں بھی آپ علیہ السلام خوب سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کا نظارہ فرما رہے تھے کہ دیکھا ایک چونٹی آتی ہے جس کے منہ میں ایک دانہ، ایک رزق تھا۔ وہ اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چونٹی چلتے چلتے اپنی رفتار سے آہستہ آہستہ دریا کے کنارے پر جا پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا جب یہ چونٹی دریا کے پاس پہنچی، اس میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور اپنا منہ کھولا۔ چونٹی اس کے منہ کے اندر چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مینڈک واپس آیا، اس نے پھر اپنا منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہیں فرق محسوس ہوا۔ اس سے پہلے چونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں کیوں گئی؟ کہاں گئی؟ تو چونٹی نے جواب دیا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے میرے رب نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اسے کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا کہ وہ روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس مینڈک کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور جو دانہ، جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ واپس پانی میں تیرتے ہوئے مجھے کنارے کے پاس لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے کبھی اس کی کوئی گفتگو سنی؟ چونٹی نے کہا، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ وہ کہتا ہے، اے ذات جس نے سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی نہیں بھولتا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ ایک خواہش تھی، نہ کہ ان کے دل میں کوئی غرور و تکبر آیا تھا۔ ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ایک دفعہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ہی کھلاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی کہ اے میرے معبود، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلا سکوں، ان کی دعوت کروں۔ اے میرے رب، میری یہ خواہش پوری کر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی، مجھے صرف 7 دن کی ہی اجازت دے دیجیے کہ میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ درخواست کی، پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی اجازت دے دیں تاکہ میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کو 1 دن کی اجازت دے دی تاکہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں
مثلاً گائیں، بیل، بکریاں وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جن سے حیوان میں سے ہیں یعنی چرند وغیرہ، ان سب کو جمع کریں۔ جنات اور انسانوں نے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانوں پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ چونکہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت تھی تو حکم کی تعمیل کرتی رہی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا۔ اس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے پر پہنچنے کے لیے اس کو 1 ماہ کا وقت لگ جاتا۔ اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اے سلیمان، میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تو میری ضیافت کرے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تو نے صحیح سنا ہے، آؤ کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی، اس نے دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کیا اور کھانا ایسا کھایا کہ کچھ ہی وقت میں سارے کا سارا کھانا ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھانا کھا گئی، پھر بھی شکم سیر نہ ہوا؟ مچھلی نے کہا، کیا مہمان کے لیے جواب اس طرح ہوتا ہے؟ مچھلی کہنے لگی، اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے، جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہ ہوئی۔ اسی لیے اسے روکنے کا سبب بھی آپ بنے ہیں، کیونکہ اس بار رزق تو آپ نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر لی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہنے کہ پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، چنانچہ ہمیں رزق صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ کبھی اپنے مال و دولت وہ وزارت کے بل بوتے پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس مال ہے، منصب ہے، اسی لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا رزق بھی میں خود اپنے لیے پورا کر رہا ہوں۔ بے شک ہر چیز کا مالک و خالق اللہ کی ذات ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے۔